اللہ پاک اوپر ہے کہنا کیسا۔ آج کل گنگے بہروں کو تربیت دینے والے اللہ کا اشارہ آسمان کی طرف انگلی اٹھوا کر سکھاتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ ان بیچاروں کے ذہن میں یہی نظریات بیٹھ جاتے ہوں گے کہ اللہ پاک اوپر ہے، یہ اوپر اس کا مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ اللہ پاک جہت یعنی سمت سے بھی پاک ہے اور مکان سے۔ آسمان کی طرف اشارہ کرنے کے بجائے ان کو ہاتھ کے ذریعے لفظ اللہ بنانا سکھانا چاہیے۔ اللہ پاک کے مکان اور جہت یعنی سمت ثابت کرنے والے جملے لوگوں میں کافی رائج ہوتے جا رہے ہیں۔ مثلا اوپر والا کہنا تو بہت زیادہ عام ہے، جو کہ اکثر لوگوں نے زیادہ تر فلموں ڈراموں سے سیکھا ہے۔ اللہ پاک جگہ سے پاک ہے، لہذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اوپر ہے یا نیچے ہے یا دائیں ہے یا بائیں ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ اللہ پاک آسمان پر رہتا ہے اور کوئی بولتا ہے کہ عرش پر رہتا ہے، حالانکہ اللہ پاک کے لیے کوئی مکان یعنی ٹھہرنے، قیام کرنے اور رکنے کی جگہ ہو، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کا کوئی بدن نہیں اور وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ پاک اوپر ہے، اسے علماء نے کفر لکھا ہے۔ اللہ پاک کی ذات کے تعلق سے اس طرح کے مسائل سمجھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ایسی کفریات کا پتہ چلے گا جو آج کل لوگوں میں رائج ہیں۔ اکثر بچے بھی اس طرح کے سوال کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ واقعی یہ بہت نازک سوال ہے۔ عام طور پر لوگ ایسے سوال پر اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے، حالانکہ یہ بہت سخت کلمہ ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کس جگہ میں ہونے سے پاک ہے۔ مساجد کو اللہ کا گھر بولتے ہیں، خانہ کعبہ کو بھی بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ وہاں رہتا ہے۔ لہٰذا اگر بچہ پوچھے کہ اللہ کہاں ہے تو جواب دیا جائے اللہ ہے مگر وہ ہمیں نظر نہیں آتا، یا اس طرح کا کوئی اور جواب دیا جائے۔ بعض اوقات بچے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بچوں کا مطمئن ہونا بہت مشکل ہے، ان میں اتنی عقل نہیں ہوتی کہ یہ باتیں سمجھ سکیں۔ لوگ عموماً ایسے سوالات پر بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ چپ کرو، تمہیں ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے۔ اس طرح بچوں کو نہیں ڈانٹنا چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان کفریات کی پہچان نہیں کر پاتا۔ اس وجہ سے نہ جانے کتنے مسلمان روزانہ یہ غلطیاں کرتے ہوں گے۔ جن لوگوں سے زندگی میں کبھی ایک بار بھی یہ جملہ صادر ہو گیا ہو، انہیں چاہیے کہ اس سے توبہ کریں اور نئے سرے سے کلمہ پڑھیں، اور اگر شادی شدہ ہیں تو نئے سرے سے نکاح بھی کریں۔ کاش مسلمان برے خاتمے کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں۔